موسیٰ رضا بن جعفر صادق۔ ہارون رشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے۔ جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک اعرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر اعرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ اعرابی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، امیر غریب اور رائی اور رعایا سب برابر ہیں۔ یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے؟ جاؤ، میں نہیں ہٹتا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون رشید حجر اسود کو چومنے لگے۔ آگے بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون رشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو آگے بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون رشید جب طواف اور نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اے اس اعرابی کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور اعرابی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بناتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ حاجب یہ سن کر غصہ میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون رشید کو سنا دیا۔ ہارون رشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون رشید خود اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر اعرابی نے دیا۔ ہارون رشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے، بیٹھ جاؤ۔ اعرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی اور میں اجازت دینے والا کون؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون رشید اس قسم کی جرأت میں اس گفتگو سن کر حیران رہ گیا، اسے گمان تک نہ تھا ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارے قائل ہو جاؤں گا۔ اعرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون رشید نے کہا، متعلم بن کر۔ اعرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون رشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھا۔ اعرابی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض، 17 فرض بتاؤں یا 34 فرض بتاؤں، یا 94 یا 40 میں سے 1 فرض بیان کروں یا عمر بھر میں 1 فرض کا؟ یہ تفصیل سن کر ہارون رشید نے طنزاً ہنس کر کہا، میں نے تو تم سے 1 فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لے بیٹھے ہو۔ اعرابی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ خدا کا ارشاد کیا یاد نہیں؟ اور ہارون رشید نے جب یہ سنا کہ اعرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا اور اسے امیر المومنین نے کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ سرد ہوا تو کہنے لگا، قسم خدا کی، سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے اور مردہ پہاڑوں کے درمیان مرواؤں گا۔ حاجب نے کہا، امیر المومنین جانے دیجیے، حرم شریف کے طفیل، اس کی جان بخشی فرما دیجیے۔ اعرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون رشید اور بھی زیادہ حیران ہوا، پوچھا، اس قدر ہنسے کیوں؟ اعرابی نے جواب دیا، تم دونوں کی مسخرہ خیز گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آ ہی نہیں سکتے، دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی، بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون رشید نے یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، اب مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ اعرابی نے کہا، لو سنو، تمہارا سوال 1 فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے تم سے 1 فرض کہا تھا تو وہ دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کرتے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کے 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض ہیں وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے 1 کہا تھا تو وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں 1 فرض وہ حج ہے۔ ہارون رشید اعرابی کے حسن بیان اور تشریف رسال کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا، آپ کے سوال کے جواب میں تو میں نے دے دیا، اب میرے سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، ہاں پوچھو۔ اعرابی نے کہا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو وہ حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت آیا تو حرام ہو گئی،
عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس میں بجز تمہارے سوا کوئی بھی دوسرا نکال نہ سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ عرابی نے کہا امیر المومنین آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ عرابی نے کہا بہت اچھا، تو سنیے۔ وہ ایک شخص ایسا ہے جس نے صبح کسی دوسری کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہوگی، عصر کے وقت اس سے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اسے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کا وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس عرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا کیا میں تمہارے نام کو جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عرابی نے کہا جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید وہاں سے لوٹا اور اس عرابی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون الرشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں واپس دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ سچی حکایات سواد 339/40 نوٹ، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے سے بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔